غزوہ خیبر میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے مزید اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ محرم الحرام 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ سے نکالے گئے تمام یہودی قبائل خیبر کے مقام پر آباد ہوئے اور انہوں نے وہاں بلند و بالا قلعے بھی تعمیر کیے۔ غزوہ خندق میں قریش کے ساتھ ان کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا اور اپنے 1600 جانصار صحابہ کرام کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ ان جانصاروں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ خیبر شہر میں بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نام پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نام پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نام کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ کموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور تابڑ توڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اس شخص کے ہاتھوں قلعہ کموس فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے نزدیک آؤ، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہی اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے اور علم دروازے کے باس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تورات کی قسم یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرہب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرہب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ملی تو وہ غیظ و غضب کے عالم ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا میری ماں نے میرا نام شیر رکھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ کموس میں داخل ہوئے گئے۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے ایمان طلب کی اور آئندہ سے بعد عہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اور اللہ عز و جل دونوں تجھ سے راضی ہیں۔